ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اسئلۃ و اجوبۃ حول اثاث الصف، سوال اور جوابات کلاس کے سامان کے بارے میں۔ اسئلہ و اجوبہ حول اثاث الصف، ٹھیک ہے۔ تو پہلا لفظ ہے اتفضل الجلوس علی الکرسی ام الرحلۃ ام الارض فی الصف۔ فضل یفضل، اس کا معنی ہے فضیلت دینا۔ تو اتفضل، کیا آپ فضیلت دیتے ہیں، زیادہ پسند کرتے ہیں؟ الجلوس، بیٹھنے کو کہتے ہیں، علی الکرسی، کرسی پر، ام الرحلہ، رحلہ عام طور پر کالج یونیورسٹیوں میں یا کوچنگ سینٹر اور سینٹروں میں عام طور پر جو ایک کرسی رکھی ہوتی ہے اور اس کے آگے کتابیں رکھنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، اس کو رحیل کہتے ہیں، رحلہ کہتے ہیں عربی میں۔ ام الارض، یا زمین پر، فی الصف، کلاس میں، یعنی کلاس میں آپ زمین پر بیٹھنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا کرسی پر یا رحیل پر، تو یہ مفہوم ہے اس کا۔ افضل الجلوس علی الحصیر او السجاد، میں زیادہ پسند کرتا ہوں چٹائی پر بیٹھنا یا قالین پر بیٹھنا۔ حصیر چٹائی کو کہتے ہیں، سجاد قالین کو کہتے ہیں۔ لماذا لم تسحب الستائر، پردے کیوں نہیں کھینچے گئے؟ یعنی جب پردے جو عام طور پر بند کیا جاتا ہے، بند کرنے کے لیے پردوں کو کھینچا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں سحب۔ تو لماذا لم تسحب الستائر، پردوں کو کیوں نہیں کھینچا گیا، یعنی پردوں کو کیوں نہیں بند کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کی جواب ہے لأن سککها قد تصدعت فتعثر سحب الحلقات۔ سکتن کی جمع ہے، سکہ عام طور پر گلیوں کو کہتے ہیں، جو عام طور پر تنگ گلیاں جو ہوتی ہیں ان کو سکہ کہتے ہیں، اور یہاں پر سکہ جو پردوں کے جو گلیاں ہوتی ہیں، حلقے وغیرہ، جو ڈنڈا ہوتا ہے وہ بھی ایک گلی کی طرح ہوتا ہے، تنگ گلی کی طرح، اس لیے اس کو ایک گلی کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ تصدع، تصدع یتصدع، تصدع باب تفعل سے ہیں، اور اسی طرح صدع یصدع سمع سے اس کا معنی ہے کہ لوہے کو زنگ لگنا، ٹھیک ہے۔ تأکل الحدید، یعنی لوہے کو زنگ لگنا، یعنی اس کے جو حلقات وغیرہ، اس کے جو لوہے ہیں ان کو زنگ لگ گیا۔ فتعثر سحب الحلقات، تو جو پردے کے جو حلقے ہوتے ہیں جن کو کھینچا جاتا ہے ان کو کھینچنا مشکل ہو گیا۔ تعثر یتعثر تعثراً، اس کا معنی ہے مشکل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے یسر یسر، تیسیر، آسان ہونا، تو یہ تعثر سے ہیں، تعثر کہتے ہیں مشکل ہونے کو۔ سحب الحلقات، حلقوں کو کھینچنا، یعنی اس کے جو لوہے کے جو ڈنڈے ہیں جن میں پردہ لٹکایا جاتا ہے وہ جو ہے تصدعت، زنگ لگ گیا ہے اس میں۔ فتعثر سحب الحلقات، تو پردے کے جو حلقے وغیرہ ہیں ان کو کھینچنا مشکل ہو گیا ہے۔ تیسرا جملہ ہے لماذا احیطت الشبابیک بالمحاجر الحدیدیۃ۔ لماذا احیطت، احاط یحیط، احاطہ اس کا معنی ہے یعنی گھیرنا، ٹھیک ہے۔ احیطت، گھیرا گیا۔ الشبابیک، شباک کی جمع ہے، شباک کھڑکی کو کہتے ہیں۔ بالمحاجر، محاجر محجر کی جمع ہے، کان کو کہتے ہیں، اور محاجر الحدیدیہ یعنی لوہے کے کان، یعنی لوہے کی جالیاں۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے محجر الصحی، محجر الصحی کہتے ہیں قرنطینیہ کو، قرنطین کو، ٹھیک ہے۔ محاجر الحدیدیہ یعنی لوہے کے کان، یعنی کھڑکی کو لوہے کے کان کے ساتھ کیوں احاطہ کیا گیا؟ کھڑکی کے چاروں طرف جو لوہے کے کان لگائے جاتے ہیں، کوئی بھی جو اسٹیل کی جو کھڑکیاں ہوتی ہیں اس میں چاروں طرف لوہے کے کان لگائے جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں محاجر الحدیدیہ، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہے لتکون اکثر حفظا وامنا، تاکہ زیادہ محفوظ رہے اور زیادہ امن سے رہے۔ حفظ، محفوظ، امن، یہ بھی محفوظ رہنے کو کہتے ہیں، امن یامن،
محفوظ ہونا، حفظ یحفظ یعنی اس کا معنی ہے حفاظت کرنا۔ اور اسی طرح ہے من الذی خرق منخل النافذۃ، خرق اس کا معنی ہے یعنی پھاڑنا، منخل جالی کو کہتے ہیں، النافذہ کھڑکی، ٹھیک ہے، کھڑکی کی جالی کو کس نے پھاڑا؟ خرق یعنی پھاڑا، منخل جمع اس کی مناخل آتی ہے، منخل الدقیق کہتے ہیں آٹے کی جالی کو۔ اور اسی طرح مصفات الشائی بھی کہتے ہیں، مصفات الشائی جو چائے کی جو چھنی ہوتی ہے اس کو مصفات الشائی کہتے ہیں، اور منخل الدقیق آٹے کی جو چھنی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو من الذی خرق منخل النافذۃ، کھڑکی کی جالی کو کس نے پھاڑا؟ تو اس کا جواب ہے احدہم رماہ بالکرۃ فانخرق، کسی نے اس کو مارا گیند سے اور وہ پھٹ گیا۔ احدہم رماہ، رما یرمی ضربہ سے اس کا معنی ہے مارنا، پھینکنا، کرہ بال کو کہتے ہیں، گول چیز کو کرہ کہا جاتا ہے، فانخرق پھٹ گیا، انخرق اور اسی طرح انشقب اور انصدع، انفجر، ان سب کا معنی ہے پھٹ جانا، ٹھیک ہے۔ جیسے لفظ انفجار الانبوبہ یعنی بم پھٹ گیا، اسی طرح انخراق کہتے ہیں پنچر ہونے کو، ٹھیک ہے، انشقاق، انخراق، انصداع، انفجار، ان سب کا معنی ہے پھٹنا، ٹھیک ہے۔ احدہم رماہ بالکرۃ فانخرق۔ اب پانچواں لفظ ہے ما بال الباب لا یفتح، دروازے کو کیا ہوا؟ نہیں کھلنا، ما بال البال بابی دروازے کو کیا ہو گیا؟ لا یفتح یعنی نہیں کھولا جا رہا، کہ وہ نہیں کھل رہا، کیا ہو گیا اس کو؟ فتح یفتح اس کا معنی ہے کھولنا، لا یفتح نہیں کھولا جا رہا، ٹھیک ہے، مجہول کا صیغہ ہے۔ تعطل قفلہ فانحشر لسانہ، تعطل قفلہ فانحشر لسانہ یعنی اس کا جو تالا ہے وہ خراب ہو گیا، اور فانحشر لسانہ اور اس کی جو زبان ہے وہ جمع ہو گیا، جمع ہو گیا۔ تعطل کہتے ہیں کسی چیز کو معطل ہو جانا، خراب ہو جانا، قفل تالے کو کہتے ہیں۔ فانحشر، انحشر ینحشر انحشار یعنی قبروں سے نکل کر جمع ہونے کو کہتے ہیں، اکٹھا ہونے کو کہتے ہیں۔ اور فانحشر لسانہ جو تالے کی جو زبان ہوتی ہے جو اندر جا کے جو ہے وہ جام ہو جاتی ہے، اس کو پھر چابی سے کھولتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں فانحشر لسانہ۔ تو اس تالے کی جو زبان ہے وہ جمع ہو گئی، جام ہو گئی، یعنی وہ کھل نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے۔ افتح الباب بالمفتاح یا اخی، دروازے کو کھولو چابی کے ساتھ اے میرے بھائی۔ افتح، فتح یفتح اس کا معنی ہے کھولنا، افتح امر کا صیغہ ہے، مفتاح چابی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع مفاتیح آتی ہے۔ المفتاح لا يعشق ولا اعرف لماذا، ٹھیک ہے۔ اور عشق یعشق تعشیق اس کا معنی ہے ایک چیز کو دوسرے چیز میں جوڑنا، ایک چیز کو دوسرے چیز میں داخل کرنا، یا اسی طرح جو عام طور پر پلگ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں سولڈر لگانا، چارجر کی تو تار ہے اس کو پلگ میں لگاتے ہیں، یا فریج کے جو بھی جو تار وغیرہ ہوتے ہیں اس لگانے کو جو ہے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے عشق یعشق، ٹھیک ہے۔ المفتاح لا يعشق چابی داخل نہیں ہو رہی ہے، ولا اعرف لماذا اور مجھے نہیں پتہ کہ یہ کیوں، عرف یعرف معلوم ہونا۔ ارنی اف احدهم عصر فیہ مادۃ صمغیۃ، ارنی مجھے دکھائے، اف افسوس، احدهم عصر فیہ مادۃ صمغیۃ، عصر یعصر نچوڑنے کو کہتے ہیں، ضربہ سے ہے، عصیر نچوڑا ہوا، ٹھیک ہے۔ فیہ اس میں مادۃ صمغیہ گوند، مادہ صمغیہ کہتے ہیں گوند کو، یعنی کسی نے اس میں گوند کا جو مادہ ہے، گوند ہے وہ نچوڑ دیا، تو اس کی وجہ سے وہ تالا نہیں کھول رہا۔ من فعل هذا ما ازعجہ، کس نے یہ کیا
کتنا اس نے تنگ کیا، ما ازعجہ، کتنا اس کو تنگ کیا، ٹھیک ہے۔ ازعج یزعج ازعاج کہتے ہیں تنگ کرنا، انزعج ینزعج انزعاج کہتے ہیں تنگ ہونا۔ من الذی اسقط سلۃ المہملات، سلہ کہتے ہیں ڈسٹ بین کو، کچرے کی جو ڈبہ ہوتا ہے، جو بھی کوئی ٹوکری ہوتی ہے اس کو سلہ کہتے ہیں۔ سلۃ المہملات کہتے ہیں کچرے کا ڈبہ، یعنی کچرے کے ڈبے کو کس نے گرایا، اسقط یسقط اسقاط گرانے کو کہتے ہیں۔ خالد رکلھا برجلہ فسقطت، خالد نے اسے لات مارا، یعنی لات ماری اور وہ گر گئی۔ رکلہ اس کا معنی ہے لات مارنا، رجل پاؤں کو کہتے ہیں۔ تو اگلا لفظ ہے جو انت سلطت عود الحصیر یا نصیر، عود الحصیر سلط، سلط اس کا معنی ہے کاٹنا، یعنی عود کہتے ہیں، عود داغا، الحصیر چٹائی کی، کیا چٹائی کا جو داغا ہے وہ آپ نے کاٹا اے نصیر؟ انت سلطت عود الحصیر یا نصیر، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ ان ارتکب مثل هذا الفعل، اللہ کی پناہ کہ میں اس جیسے کام کا مرتکب ہو جاؤں، میں اس جیسا کام کروں۔ ارتکب یرتکب، ارتکاب کام کرنا، مرتکب جس کو کہتے ہیں نا جس سے کوئی کام سرزد ہو جائے۔ اتعرف کیف تسرع المروحہ، کیا آپ جانتے ہیں کہ پنکھے کو کس طرح تیز کیا جاتا ہے؟ تو اس نے کہا ما اسهل ما طلبت، آپ نے جو طلب کیا وہ کتنا آسان ہے۔ فقط ادر استوانۃ المنظم نحو الیمین، ادر یعنی گھماؤ، استوانہ، استوانہ اس عام طور پر استوانہ گول چیز کو کہتے ہیں۔ المنظم، منظم یعنی وہ چیز جو پنکھے کو تیز کرتا ہے، منظم السرعہ اس کو کہتے ہیں، یعنی گھمانے والی چیز کی جو گول سے چیز ہے اس کو آپ دائیں طرف گھمائیں۔ پنکھا تیز کرنے والی جو چیز ہے اس کو منظم السرعہ کہتے ہیں، اور اس کے اس جسے کو، اس کے اس شکل کو استوانہ شکل کہتے ہیں۔ یعنی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جو استوانہ شکل کا جو منظم السرعہ ہے اس کو ادر نحو الیمین، یعنی دائیں طرف گھما دیں تو پنکھا خود بخود تیز ہو جائے گا۔ اگلا لفظ ہے اوضعت کشکولک علی الطاولۃ ام علی الرف، کیا آپ نے اپنا کشکول اخبارات و رسائل کا جو مجموعہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یا اسی طرح کشکول رف کاپی کو کہتے ہیں جس میں آدمی روزانہ کی چیزیں لکھتا ہے۔ اوضعت کشکولک، کیا آپ نے اپنا کشکول رکھ دیا ٹیبل پر، ام علی الرف، یا جو ہے اس طرح الماری پر؟ تو اس نے کہا کہ وضعته علی الرف، میں نے اس کو رکھ دیا الماری پہ، الماری میں میں نے اس کو رکھ دیا۔ تو یہ آپ کے سامنے آج کا سبق الحمدللہ پائے تکمیل تک پہنچا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ تمام الفاظ کو اچھی طرح سنیں اور اس مکمل مضمون کو آپ زبانی یاد کرنے کی کوشش کریں۔